شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی انیکا شیئر کری ہیں۔ انیکا کہتی ہیں، میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں اور اپنی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جب پاکستان سے جرمنی گئے تو وہاں پر ہم لوگوں نے اسی پلان سے گئے تھے کہ اب ہم لوگ وہیں پر رہیں گے۔ میری بیٹی جو تھی اس وقت میں نے اسے وہاں پر 5th اسٹینڈرڈ میں کروانا تھا، تو وہاں پر ایک اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ جب وہاں پر اس کا ایڈمیشن ہوا، وہ اسکول گوئنگ ہوگی، جانے لگی، بڑی خوش تھی، وہ پڑھتی بھی تھی۔ اس کے اسکول کا میں نے خود پرسنلی وزٹ بھی کیا تھا، جہاں پر ان کا پلے گراؤنڈ تھا۔ وہاں پر ایک بہت پرانے چرچ کا گریو یارڈ بھی ہوتا تھا، تو میں اسے ہمیشہ منع کرتی تھی کہ تم نے اس گریو یارڈ کی طرف نہیں جانا، اگر تمہاری فرینڈس اس طرف جاتے بھی ہیں تو تم نے نہیں جانا۔ میری بیٹی میری ہر بات مانتی تھی اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی۔ اسی طرح سے تقریباً 1-2 ماہ گزر گئے، اس کی اسکولنگ بہت اچھی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ واپس آئی تو وہ بہت زیادہ چپ سی تھی، اس کا بیہیویئر بہت بدلا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی انجانا سا خوف ہے جو ستا رہا ہے۔ میری آواز پر بھی چونک کر ڈر جاتی تھی، منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ کمرے میں ہوتی تھی تو وہاں سے چیختی ہوئی باہر آ جاتی تھی۔ میں نے اس سے بہت پوچھا لیکن وہ مجھے کچھ کلیئر بتاتی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے فورسفلی جب پوچھنے کی کوشش کی تو وہ یہ کہنے لگی کہ ماما اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا آپ مجھے مس کریں گی؟ بس اس کی یہ بات سننی تھی، میں تو بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تبھی اس نے رونا شروع کر دیا، اور جس ٹائم وہ رو رہی تھی اس کی رونے کی آواز بہت زیادہ چینج تھی۔ یہ اس کی آواز نہیں تھی، اس کے رونے کا سٹائل بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تھی میری بیٹی لیکن اس کے اندر کوئی اور رو رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس کی آواز واپس آنے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے یا تم کہیں سے ڈری ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے ساری بات بتاؤ۔ تو اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ آج سے 2 دن پہلے چھٹی کے بعد اپنے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ جیسے ہم لوگ کھیل رہے تھے تو میری جو فرینڈس ان لوگوں نے بال اس گریو یارڈ میں پھینک دیا اور میں بھاگتی ہوئی گئی اور میں اس بال کو اٹھانے والی تھی۔ جیسے میں نے اس بال کو اٹھایا، وہاں پر ایک اور چھوٹی سی بچی بالکل قبروں کے پاس بیٹھ کر اس بال سے کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے میرا بال دے دو، وہ مجھے بال نہیں دے رہی تھی۔ جیسے میں نے زبردستی اس سے اپنا بال چھینا، اس نے مجھے بہت زور سے زمین پر دھکا دے دیا اور میں بہت زور سے گری۔ جب میں وہاں سے اٹھنے لگی تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور بلیک کلر کی ہو کر بہت زیادہ پھیل چکی تھیں اور ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے بال لے کر ڈرتی ہوئی اپنے فرینڈس کی طرف بھاگی اور میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ میں نے وہاں پر اس طرح سے کریپی گھوسٹ دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے، نہ ہی مان رہے تھے۔ وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں ڈرا رہی ہو۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کھیلنا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں اپنے کلاس روم میں گئی، میں وہاں سے اپنی بکس وغیرہ واپس لے رہی تھی تو جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو مجھے بیک سائڈ سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس وقت سب اسٹوڈنٹ وہاں سے جا چکے تھے، بس میں ہی تھی جس کی بکس کلاس روم میں ہی تھیں۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سیڑھیوں میں ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے آوازیں نکال رہی تھی، جیسے اسے پین ہو رہا ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہ میں ہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی میرے جیسا تھا، اس کے کپڑے بھی میرے جیسے تھے۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور میں سیڑھیوں سے نیچے بھاگی تو وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ گئی اور اس کا قد بڑھنے لگ گیا اور اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہو گیا۔ میں وہاں سے ڈرتی ہوئی باہر بھاگی، میں گھر آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب وہ مجھے مار دے گی، کیونکہ جو بھی جنات ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو اسی طرح سے مار دیتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سنی، میں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔
اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے جاؤں اسکول میں اور جا کر اس چیز کی انویسٹیگیشن کروں، کیونکہ وہ بہت زیادہ چپ سی تھی، اس کا بیہیویئر ٹوٹلی چینج ہو چکا تھا، نہ وہ صحیح سے کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، کمرے میں جاتی تھی تو رونے کی آوازیں آتی تھی، وہاں سے ڈر کر باہر بھاگ کرتی تھی، میرے پاس ہوتی تھی تو ایک دم پتہ نہیں اسے کیا دکھتا تھا، کمرے میں بھاگ جاتی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اسے دم کیا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب میں اسے تسلی ہی دے سکتی تھی۔ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے یہ اسکول سے ڈر گئی ہے، پتہ نہیں اس نے وہاں پر ایسا کیا دیکھا ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا ابھی یہ بالکل نئی جگہ ہے، میں تو یہاں پر کسی کو اتنا خاص جانتا بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی مسلم اس طرح سے کوئی صاحب شخصیت ہمیں مل سکتی ہے۔ یہاں ہم لوگوں کے علاقے میں تو ایک چرچ ہی ہے، میں نے ابھی مسجد یہاں پر نہیں دیکھی، میں جیسے ہی پتہ کرتا ہوں تو ہم اسے لے جائیں گے، ہم اسے دم کروائیں گے۔ بینگ اے مسلم ہم لوگوں کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے دم کرنے سے سائے جنات کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی رات کی بات ہے، وہ اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی، میں گئی اس کے پاس بیٹھی، کچھ نارمل لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی بکس کے پیجز بہت زور زور سے پلٹنے شروع کر دیے۔ اس کی جو نوٹ بک تھی اس کے اوپر میرے سامنے اس نے عجیب و غریب لینگویج لکھنی شروع کر دی، ایسی لینگویج جو نہ تو انگلش تھی اور نہ ہی کوئی اور لینگویج تھی، پتہ نہیں وہ کیا لکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہ عجیب و غریب بہت کریپی فیسز بھی بنا رہی تھی۔ اس نے کہاں سے سیکھے، اس کو کیسے آئے؟ جب میں نے اس سے پوچھنا چاہا، اس کو روکنا چاہا، اس نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت نہ تو وہ آنکھیں اس کی تھیں اور نہ ہی وہ ساؤنڈ اس کا تھا، وہ بہت غصے سے مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ یہ بھی نہیں فیل کر پا رہی کہ میں اس کی مدر ہوں اور میں اس کے پاس ہوں۔ وہ بڑے عجیب سے بیہیو کر رہی تھی، میں بہت ڈر گئی، میں بھاگتی ہوئی اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی اور میں نے انہیں یہ جا کر بتایا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے، اس کے کمرے میں آ کر اس کی نوٹ بک دیکھی تو وہ بھی ڈر گئے، انہوں نے سارے پیجز پھاڑ لیے۔ اس وقت وہ نارمل تھی اور انہیں پیجز کو دیکھتے ہی جا رہی تھی جو اس نے ڈرا کیے تھے، جو اس نے لکھے تھے۔ جب انہوں نے وہ پیجز پھاڑے اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور میرے سے لپٹ گئی جیسے وہ مجھے پہچان رہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے، نئی جگہ تھی اور آتے ساتھ یہ سب ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ نے جا کر کچن میں وہ سارے پیجز جلا دیے، ان میں سے بہت زیادہ عجیب و غریب طرح کی اسمیل آنے لگ گئی۔ خیر ہم لوگوں نے اس کی ساری جو راکھ تھی وہ ہم لوگوں نے ویسٹ بن میں پھینک دی، اس کو اپنے پاس بٹھایا، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اسے دم وغیرہ کیا، دم کر کے پانی بھی پلایا، درود پاک آیت الکرسی پڑھ کر ہم لوگوں نے اسے پانی پلایا تو کچھ وہ نارمل ہو گئی۔ اب وہ ایسے فیل کر رہی تھی جیسے وہ سونا چاہتی ہے، تو میں اس کے کمرے میں گئی، اس کو سلایا، اس کو اچھی طرح سے دم وغیرہ کیا اور میں بھی واپس آ گئی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ اس سرچ میں تھے، وہاں پر جتنے بھی لوگوں کو میرے ہسبینڈ جانتے تھے ان میں سے بہت سے پاکستان کے بھی تھے اور مسلم بھی تھے، تو انہوں نے ان سے بات کی۔ کچھ لوگ وہاں پر پرانے تھے، ان میں سے ایک ایسے شخص تھے جو جانتے تھے کہ ایک مسجد ہے اور وہاں پر ایک حافظ قرآن ہیں، وہ یہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتے ہیں۔ ان سے ہم لوگوں نے ٹائم فکس کر لیا کہ صبح ہم لوگ اس کو لے کر آئیں گے۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سو رہے تھے، رات 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے میری بیٹی کے رونے کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو وہ اکیلی نہیں رو رہی تھی، اس کے ساتھ جیسے بہت سے بچے رو رہے ہیں اسی کے ایج گروپ کے۔ میں نے جب آوازیں سنی میں بھاگتی ہوئی گئی، اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، یہ آوازیں کچن کی طرف سے آ رہی تھیں۔ جب میں کچن میں گئی اور جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میری بیٹی کے دونوں ہاتھ زخمی تھے، نائف اس کے آگے پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں سے بلڈ نکل رہا تھا اور اس کے پاس بہت بھیانک چہرے میں اسی کی شکلوں کے بہت سی بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اسی کے حلیے کی، اسی کی شکلوں کی، لیکن ان کے چہرے بہت خوفناک تھے، نئے نقش اس کے ہی تھے لیکن وہ جیسے کوئی بھیانک طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ جیسے چاٹ رہی تھی، اس کے ہاتھوں پر سے جو خون نکل رہا تھا۔ میں بھاگی اس کی طرف، میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی تو وہ سارا منظر ہی چینج ہو گیا، وہ سب غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ ضرور زخمی تھے، میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ دھوئے، صاف کیے، میں نے ان کے اوپر بینڈیج کی تو یہ بہت درد فیل کر رہی تھی، پہلے ہنستی رہی پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اسے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم نے اپنے ہاتھوں پر یہ کٹس کیوں لگائے ہیں، تمہیں نائف کہاں سے ملی؟ تو وہ رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہاری نوٹ بک کے اوپر جو ہوم ورک کیا تھا، جو کام کیا تھا، تم نے اس کو جلا دیا، اب میں تمہارے ہاتھوں کو توڑ دوں گی، زخمی کر دوں گی، یہ میں نے کٹس نہیں لگائے، یہ اس نے لگائے ہیں۔
یہ بات سن کر ہم تو اور ہی ڈر گئے۔ اب اتنی رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ کہاں جاتے؟ ہم لوگ اسے اپنے پاس کمرے میں لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی۔ وہ ایسے حرکتیں کر رہی تھی جیسے اس کو کوئی آوازیں دے رہا ہے، وہ جواب دے رہی تھی، ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باقاعدہ طور پر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آ رہی ہوں۔ ہم اس کو پکڑتے تھے، اس میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ یہ چھڑوا کر بھاگ گئی۔ ہم دو لوگ اس بچی کو پکڑنے والے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، وہ باہر بھاگی، ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک دم سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، نہ اپنے کمرے میں تھی، نہ کچن میں تھی، نہ باتھ روم میں تھی، نہ ہی لیونگ ایریا میں تھی، پتہ نہیں وہ کہاں پر گئی۔ ہم لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی، تو ایک دم سے ہمیں اس کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی ہم لوگ اپ سٹیئرز کی طرف بھاگے، اوپر بھی ایک دو کمرے تھے، اس طرف گئے تو وہ ایک کونے کے پاس کھڑی ہو کر، اس کا ہماری طرف کمر تھی اس کی، اور وہ کونے میں دیکھ کر جیسے رو رہی تھی، جیسے اس کے سامنے بھی کوئی کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ اس طرح سے اوپر تھے جیسے اس کے ہاتھوں کو کسی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھوں پر ہم نے جو بینڈیج کی تھی وہ بھی اتری ہوئی تھی۔ بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ہم لوگوں نے فوراً سے اس کو لیا اور گھر سے باہر نکل گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، وہاں پر اس کی بینڈیج کروائی۔ ابھی ہم لوگ گاڑی میں ہی تھے، کافی ہم لوگ گھوم رہے تھے کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کوئی مسجد مل جائے، کہیں یہ جنات اس کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ رات کا ٹائم تھا، پرائی جگہ، پرایا ملک تھا، جانتے بھی نہیں تھے کسی کو۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک چرچ نظر آیا۔ ہم لوگ مصیبت کے مارے تھے، ہم لوگ چرچ میں گئے، وہاں پر پریسٹ تھے، فادر، ان سے ہم نے ہیلپ لی۔ ان کے پاس جیسے ہی اس کو لے کر گئے، یہ اس کی تو ٹوٹل کنڈیشن ہی چینج ہو گئی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہ چیخیں مارنے لگی، اور اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ جیسے یہ ابھی وہ جو فادر تھے ان کے اوپر حملہ کرتے گی، یہ ان کی طرف دوڑ رہی تھی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر ڈر گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس وقت پوزیسڈ ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، اس کو فوراً لے جاؤ۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ وہ جیسے ہی اس نے حملہ کیا وہ پیچھے ہٹ گئے، ہم لوگ پھر اس کو گاڑی میں لے کر وہاں سے بھاگے۔ صبح تک ہم لوگ سڑکوں پر ہی پھرتے رہے اس کو لے کر، یہ کبھی روتی تھی، کبھی گاڑی سے نکلنے کی۔ ہم لوگ اس کو بہت مشکل سے سنبھال رہے تھے، ہم لوگوں کا رو رو کر برا حال تھا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ اللہ نے ہماری مدد کی، ہمیں ایک مسجد نظر آئی، ہم لوگ ادھر گئے۔ وہاں پر جیسے فجر کا ٹائم ہو چکا تھا تو نمازی بھی آ رہے تھے، اور وہاں پر امام صاحب بھی تھے۔ ہم لوگوں کو روتا دیکھ کر، ہم لوگوں کی حالت خراب دیکھ کر، جلدی سے ان لوگوں نے سب نے ہماری مدد کی، اور ہم لوگ بچی کو لے کے مسجد میں گئے۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہماری بیٹی کو دیکھا، اس وقت وہ اب ساری رات کی جاگی ہوئی، بار بار اس پر وہ اٹیکس ہو رہے تھے، وہ بے ہوش ہوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے اس پر پڑھائی شروع کی، وہ ایسے تڑپنے لگی جیسے اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں تو بس رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، اور وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ بے تحاشا جنات ہیں۔ یہ بچی ان کے پاس گئی تھی یا کیا ہوا تھا؟ ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے جب اس کے ہاتھ دیکھے تو ابھی تک اس کے ہاتھ زخمی تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ کرے یہ جنات اس کو زندہ چھوڑ دیں۔ ہم لوگ تو ساری امیدیں ہار چکے تھے کہ پتہ نہیں یہ بچتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جیسے اس کی حالت ہو رہی تھی، بالکل اس کا چہرہ بلو کلر کا ہو چکا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہچانے ہی نہیں جا رہی، جیسے وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ پھر انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر تقریباً آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھا، تو ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولیں، اور اس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو آواز دینے لگی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے اوپر سے، اس کے جسم سے وہ جنات نکل چکے تھے۔ ان امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ان جنات کو نکال نہیں سکتا، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے تو انہوں نے اس کا جسم چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگ جتنی جلدی کوشش کریں، کسی عامل کا پتہ کریں جو اس کے اوپر سے جنات کو ہٹا سکے، یا پھر آپ اس کو لے کر پاکستان جائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کریں، یہاں پر پتہ نہیں آپ کو کوئی عامل ملے یا نہ ملے۔ اب ہم لوگ بڑے پریشان تھے۔ دم کیا انہوں نے، قرآن پاک پڑھا، پانی بھی ہمیں دم کر کے دے دیا کہ جیسے اس کی حالت یہ ہونے لگے آپ اس کو یہ پانی پلا دینا۔ ہم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ہم لوگ گھر واپس آئے، ہم لوگوں کے گھر کا سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہم لوگوں کا گھر ہے ہی نہیں، کوئی جیسے کوئی پتہ نہیں ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں، کوئی جیسے کوئی کھنڈر نما جگہ ہے، کوئی اسکریپ یارڈ ہے جہاں پر ہر طرف ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں کو اس سامان کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، بس ہمیں یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے ہسبینڈ نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے بڑی تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں۔ ہم لوگ ان کی طرف گئے،
وہاں پر ان کے کچھ وہاں پر کافی زیادہ تعلقات تھے. تو وہاں پر ہمیں ایک ایسے شخص کا پتہ چلا جو بلیک میجک کو جانتے تھے اور وہ یہ جنات وغیرہ کو بھی روکتے تھے، کنٹرول کر سکتے تھے. ان کو فوراً سے جیسے ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور ہم لوگ اپنی بیٹی کو لے کے وہاں پر گئے. وہاں پر انہوں نے اس کے اوپر پتہ نہیں اس کے ہاتھوں پر کچھ لکھا، اس کے دونوں ہاتھوں کی بیک سائڈ پر کچھ لکھا، اس کے ماتھے کے اوپر بلیک کلر سے کچھ لکھا. عجیب و غریب چیزیں تھیں، وہ ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں. انہوں نے اس کا کچھ ٹریٹمنٹ کیا. جیسے انہوں نے کیا 3 گھنٹے لگے وہ سب لکھنے میں، وہ سب ایکسرسائز کرنے میں، عمل کرنے میں. اس کے بعد وہ ساری کینڈلز جلائی گئی اس کے آس پاس، باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر پڑھائی کی. آدھے گھنٹے کا یہ سارا پروسیس ہوا اور اس کے بعد ایک دم سے اس پورے کمرے میں اس طرح سے بھونچال آ گیا جس طرح سے کوئی آندھی طوفان، کوئی زلزلہ سا آ گیا. ہر چیز جیسے گر رہی ہے، کینڈلز بجھ گئیں. وہ 5 منٹ کے لیے تھا. ہماری بیٹی بے ہوش ہو چکی تھی، اسی دائرے میں وہ گری ہوئی تھی. ہمیں انہوں نے سختی سے منع کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. ہم لوگ مجبور تھے اس کی زندگی کے لیے. وہ جو عامل تھے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوئی تھیں جیسے ان کی آنکھوں میں باقاعدہ خون اترا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا اس کے اوپر سے یہ جنات جا چکے ہیں، اگر آپ لوگ میرے پاس نہ آتے تو انہوں نے اس کو آج رات ہی مار دینا تھا، کیونکہ وہ اتنے سخت جنات تھے اور وہ کوئی ایک نہیں تھے، وہ لا تعداد تھے. اب آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو لے کر پاکستان چلے جائیں. اگر یہ یہاں پر رہی، یہ اسکول میں واپس گئی، تو وہ جنات یا تو اس کو غائب کر دیں گے یا اس کو جان سے مار دیں گے. ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا سمجھا، سب کچھ وہیں پر چھوڑا. اس سے نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے اپنی ٹکٹس کروائیں. وہ 2 دن وہ ریلیکس رہی، نارمل رہی. اسے کچھ چیزیں یاد تھیں، کچھ چیزیں وہ بھول چکی تھی. ہم اسے لے کر پاکستان آ گئے. اس کے بعد میرے ہسبینڈ جرمنی جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں گئے، نہ ہی ہم لوگ یہ رسک لے سکتے ہیں. اب ان کو بھی واپس آئے ہوئے تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں. اب یہیں پر بزنس ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ انیکا آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. اور ہمیں ایسی سٹوری سے سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ سے چھوٹی ایج سے ہی گائیڈ کرنا چاہیے جنات وغیرہ کے معاملے میں، کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمیں ایسی جگہوں پر نہیں جانا، یا ہمیں کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسی مخلوق بلائے اپنی طرف تو ہمیں ان سے دور رہنا ہے. اور اپنے بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی قرآن پاک کی تعلیم، آیت الکرسی، درود پاک، اپنی حفاظت کی دعائیں، باتھ روم میں جانے کی دعائیں، یہ سب کچھ پڑھانا اور سکھانا بہت ضروری ہے. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیر دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.